عمران خان 5000 سال کی جو ریٹن تاریخ ہے ان میں ان چند لوگوں کے اندر آ گیا، شامل ہو چکا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے آزادی کی مشعل روشن کی اور ان کے دلوں کے اندر، آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر آزادی، خود مختاری اور حریت کی ایسی شمع روشن کی کہ جو شمع پھر آج تک تاریخ میں زندہ ہے۔ یہ لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وہ جو اقبال نے جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کا خواب دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کو سزا دینے والے اس کو سزا دینے سے بھی، لیکن یہاں تو آپ کو چن کے بھی کوئی بندہ شاید ایسا نہ ملے کہ جس کو آپ عمران خان کے مخالف کسی جگہ کھڑا کرنا چاہیں تو اپنے پاؤں زمین پر ٹکا سکیں۔ یہ سائفر عمران خان کی فتح کیا تھا کہ عمران خان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کے لیے ناقابل قبول تھی، جن کی 2-3 باتوں کے بارے میں پہلے بھی آپ سے وضاحت کی کہ اس کا پہلا بڑا جرم تھا کہ جو اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی، اور یہ تو ایک آبویس فیکٹ بن چکا ہوا ہے، حقیقت بن چکی ہے، دنیا کا ہر پریس اس کو بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں عمران خان نے خود بتایا ہے کہ اس کو جب محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، اس محمد بن سلمان سے ملاقات کے وقت اس نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ہمیں یمن سے، بحرین سے، قطیف سے، خبر سے، شام میں باقی جگہ پہ ہمیں بہت اپنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ایران کی وجہ سے۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ اس کو صلح کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کہ آپ اس سے بات کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان جب گیا تو ایران پہلے سے تیار تھا، لیکن اس کے بعد محمد بن سلمان پہ دباؤ ڈالا گیا تو وہ بات نہ ہو سکی۔ لیکن اس جو آپس میں ملنے کا اثر تھا، جو اس کا رابطے کی صورتحال تھی، اس کو چین نے فائدہ اٹھا کے اس کا صلح کروائی، جس سے امریکہ آج تک عمران خان کو نہیں بھول سکا۔ دوسری صورتحال ابراہیم اکارڈ کا دوران، سعودی عرب جب چاہتا تھا کہ جس طرح یو اے ای نے اور جس طرح بحرین نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، ہم تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تو پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تر باہر سے آئی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے 4 لوگوں کی میٹنگ سی، جن میں عمران خان واحد شخص تھا، کیونکہ پاکستان کو کہا گیا کہ آپ تسلیم کریں گے تو ہم اپنے عوام سے کہیں گے اگر ایٹمی طاقت نہیں تسلیم نے کر لیا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو عمران خان واحد تھا جس نے انکار کر لیا تھا۔ لیکن غصہ بہت سخت تھا، غصہ ایسا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں بنتا، غصہ ایسا تھا کہ ہم اس شخص کو نکالتے ہیں، اس اگلے دن وہ پاکستان کے دلوں کی ایسی دھڑکن بنتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو کبھی سوچ کے آئے تھے کہ جب ہم پاکستان اتریں گے تو اس کے بعد ہمارے چاروں طرف ہمارے طرف ریڈ کارپٹ ہوگا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی تمام تر ان کے خواب، آرزوئیں اور امنگیں تباہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص کو اقتدار پر لانے کے لیے پاکستان کی تمام تر اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن، پاکستان کی جوڈیشل ساری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی، یہ سارے کے سارے کبھی بھی اتنے تش تش بام نہیں ہوئے، اس طرح ننگے نہیں ہوئے، اتنا واضح نہیں ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کبھی آج تک پیش ہی نہیں آئی کہ انہیں اتنا ناکام گھوڑا ملے کہ جو ایک قدم نہ چل سکے۔ وہ جو کبھی سوچتے تھے کہ ہمارے لیے ایک شاندار قسم کا مستقبل جو ہے وہ سجا ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے اور ہم اس حجلہ عروسی میں داخل ہوں گے، آج نہ وہ حجلہ عروسی ہے اور نہ وہ سجا مستقبل ہے۔ آج پاکستان کا وہ نوجوان طبقہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود، تمام تر حالات و واقعات کے باوجود 8 فروری کا خوف صرف اہل اقتدار کے دلوں میں گونجتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کے دل میں نہ ہارنے کا خوف ہے نہ جیتنے کی تمنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن، یعنی یہاں تک کہ وہ نوجوان جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی
کوئی ہارنے کا خوف نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس جدوجہد کے اندر اگر کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے انہوں نے حق ادا کر دیا. پہلی دفعہ کسی لیڈر کے بارے میں عام لوگوں سے سنتا ہوں کہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ جیل میں پڑا رہتا، وہ ہمارے لیے کیا ہے. آج تک یہ فکرہ کسی شخص کو نصیب نہیں ہوا کہ وہ ہمارے لیے قید کاٹ رہا ہے، وہ ہمارے لیے سب برداشت کر رہا ہے، ورنہ بڑی آسائش کی زندگی گزار سکتا تھا. مجھے لوگوں نے کہا کہ الیکشن دن ہوگا کیا. اس کا جواب مجھے ایک پلمبر نے دیا. اس نے کہا میں ووٹ عمران خان کو دوں گا، مجھے پتہ ہے اس کے بلے کا نشان نہیں ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن اوریہ صاحب میں اس کے ساتھ میسیجنگ کر لیتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نمبر کوٹھی میں مجھے جانا ہے. اگر مجھے نمبر کوٹھی، گلی اور مجھے اپنی ساری چیزوں کے نام جہاں لکھنے آ جاتے ہیں اور میں بغیر پڑھے لکھے میں یہاں تک آ گیا ہوں، تو مجھے اپنے علاقے میں چارپائی کا نشان یاد نہیں رہے گا، مجھے اپنے علاقے میں کے کا نشان یاد نہیں رہے گا. ہم سب کو یاد ہے اور ان لوگوں کو بھی یاد ہے کہ جو لوگ اس طرح عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ لوگ نہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، یہ لوگ نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں. یہ لوگ ایک پورے گروہ سے نفرت کرتے ہیں اور ایک شخص سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کا آئندہ کا سورج اس گروہ کے زوال کا سورج ہے، اور اس شخص نے تو تاریخ میں اپنی جگہ بنا لی ہے. تاریخ ایسے ہی لوگوں کو زندہ رکھا کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.